تحریک اصلاح معاشرہ پاکستان، میری مراد خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علم مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے خطاب سے انشاءاللہ ہمارے سب کے دلوں کو انشاءاللہ خوش کریں گے اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اور کیونکہ اب ٹائم نہیں کہ میں زیادہ ٹائم لوں، حضرت صاحب کا خطاب سننا ہے۔ جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں نا، سارے کے سارے اس ہاتھ کو اپنا گواہی بناتے ہوئے اللہ کا نام میں ایک ہاتھ اٹھانا ہے۔ جب پیارے محبوب کا نہ دو نہ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں نعرے کا، حضرت صاحب اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ اور حضرت صاحب خطاب سے پہلے ایک ہمارے مہربان کرم نواز جن کے ذریعے حضرت صاحب کا یہاں آنا ہوا، میں ان کا نام لینا ضروری جانتا ہوں۔ اسے تمام جناب پروفیسر عبدالحمید صاحب جن کے ذریعے حضرت صاحب یہاں تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سارے حضرات نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، ہاتھ اوپر ہو۔ جب کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بھائی جان صاحب سارے بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي ذي العزة والعلا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص عالی قدر حضرات علماء کرام، سال ثواب کی یہ تقریب ہے۔ تھوڑی دیر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے۔ دنیا کے اندر انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ نظریے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر نظریاتی طور پر انسان مضبوط ہو تو وہ عملی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نظریہ بن جائے کہ لوگ بڑے اچھے ہیں، اللہ کی مخلوق سے میں نے پیار کرنا ہے، یہ نظریہ بن جائے تو لوگوں کے حق میں دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ لوگ تو سارے ہی غلط ہیں، غریب بھی اپنے مطلب کے لیے آتا ہے، امیر بھی مطلب کے لیے آتا ہے، ذہن بن جائے، پھر انسان کی طبیعت لوگوں کے حق میں سخت ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا میں جس طرح کا بھی کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، اس کی بنیاد آپ کی سوچ ہوتی ہے، آپ کا نظریہ ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچوں کی طہارت رکھتا ہو، نظریات کی پاکیزگی رکھتا ہو، افکار اللہ اسے دھلے ہوئے عطا کرے تو پھر اس کے عمل کے اندر بھی پختگی اور نکھار پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسلام بنیادی طور پر ایک نظریے کا نام ہے۔ ایک نظریہ کفر کا ہے، ملحد کا ہے، بے دین کا ہے، دہریے کا ہے۔
وہ نظریہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو پہنو اچھے مکان بناؤ، جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، یہ نظریہ مشرک ملحد بے دین لوگوں کا ہوتا ہے۔ پھر اسلام آیا، اسلام نے نظریہ دیا کہ تم دنیا میں جو آئے ہو، پیدا ہوئے ہو، وقت گزارو گے، پھر دنیا سے جاؤ گے، تو اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اتنی جان جوکھوں میں ڈال کے انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ سارا کوئی محمل نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے آئے۔ وہ کیا مقصد؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب فرماتا ہے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم نے کردار کی بلندی کے لیے، تم نے اپنے وجود سے اپنے وجود کو سوسائٹی کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے کام کرنا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم اچھا عمل کتنا کو اچھا اور بہترین عمل زندگی میں کر سکتے ہو، بہتر سے بہتر عمل کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اب مومن کو جو نظریہ دیا گیا وہ یہ نظریہ دیا گیا کہ تم نے زندگی مسافروں جیسی گزارنی ہے، دنیا میں رہنا ضرور ہے پر اس سے دل نہیں لگانا، دنیا کی رنگینیوں میں، اتار چڑھاؤ میں، دنیا کی دکھاوے میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھونا نہیں تم نے، بلکہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا۔ کل فی دنیا کا انک غریب او کا عابر سبیل او کا قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسافر اور راہگیر کی طرح تم نے، یعنی ایک نظریہ یہ تھا کھا لو پہن لو موج کر لو، ایک نظریہ یہ ہے کہ تم مسافر ہو، مسافر ہو۔ جو لوگ یہاں سے مسافر بن کے پردیس جاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، وہاں لمبے چوڑے مکان نہیں بناتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا مکان تو پاکستان میں ہے۔ 35 سال سعودی عرب میں لوگ وقت گزارتے ہیں، پھر میرے بھائی وہ تو کمبل بھی نہیں بدلتے 35 سالوں میں، جو پہلے دن خریدا ہوتا ہے واپسی تک وہی رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ذہن ہے کہ میرا گھر پاکستان میں، لہذا میں یہاں پیسے کیوں خرچ کروں۔ مسافر رٹے نہیں ڈالتا، لڑائیاں نہیں۔ دیکھیں نا، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ روز سفر کرنا ہو، بندہ روز بس اسٹاپ پہ جائے تو اس کا ارادہ بن جائے کہ میں روز ہی مجھے یہاں آنا پڑتا ہے، تو یہ جو بس پہ اسٹاپ پہ کھڑے ہونے کی جگہ تھوڑی خرید نہ لوں۔ کبھی خریدی ہے کسی نے؟ روز جاتے ہیں نا وہاں، کیوں نہیں خریدی؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے بس صحیح اور میں گیا۔ جو لوگ بہت زیادہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں وہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ پلیٹ فارم کی جگہ تھوڑی سی خریدی، کیونکہ ان کو پتہ ہے ٹرین آئی اور میں گیا۔ مہنگی ٹکٹ لے کے بھی جو آدمی جہاز میں ٹریول کرتا ہے نا، اس کی سیٹ پر بھی ویٹنگ روم میں کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو لڑائی نہیں کرتا، چپ کر کے بیگ اٹھا کے آگے چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہے فلائٹ آئی اور میں گیا۔ مسافر رٹے نہیں ڈالتے، مسافر جھگڑے نہیں کرتے، مسافر بحث نہیں کرتے، مسافر اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مسافر ہو۔ آئے جناب اسرائیل اور ہم گئے، رٹے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، جھگڑا کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں بہترین عمل کیا جائے۔ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، سارا دن گزارتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، لیکن با مقصد نہیں، بے مقصد۔ یہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا میں بور ہوتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا میرا دل نہیں لگتا، تو میرے بھائی آپ تشریف رکھیں، پیسے لے کے نہ اٹھے، پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں۔ مہربانی فرمائے نا، آپ کو سمجھنا چاہیے چیز کو، آپ بات سنیں توجہ کے ساتھ، رند مزاج آدمی کی طرف آپ پیسے بڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مہربانی فرمائے تشریف رکھیں اور بات سنیں۔ سانو تک تو زارے دی لوڑ کی سبحان نالے اللہ، کی لگے شہر بگول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سبحان اللہ، نہیں لگے کسی اور دے نال۔ آپ مہربانی کریں میری تھوڑی دیر بات سنیں، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیسے لاؤ گے تو تقریر اور تھوڑی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات پیسے آتے رہے تو تقریریں لمبی ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے یہ اس کے الٹ مزاج بنا لیے، اگر آنے شروع ہو جائیں تو تقریر چھوٹی کر دو تاکہ معاملہ ختم ہو۔ آپ مہربانی فرماؤ میری بات سنو۔ عزیزو،
زندگی بے مقصد جب بندہ گزارتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی مقصد بن جائے، زندگی کا نا کوئی مقصد بن جائے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کوئی مقصد نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان مقصد ہے. بے شک یہ جوش خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے. بے شک ایک ایک فرمان، آپ ایک فرمان پہ پوری زندگی گزار سکتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، سبحان اللہ جو اس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے. سبحان اللہ بے شک ہم نے بے اپنے شک بے وجود شک کو اس طرح کا بنانا ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. سبحان ہم اللہ نے اپنی گفتگو کو اس طرح کا بنانا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کا نفع ہو. سبحان اللہ ہم نے لین دین معاملات اس طرح کے کرنے ہیں جس میں ہمارا نہیں اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو. حضور کے ایک ایک فرمان پر اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے. دیکھو نا نبی پاک کا فرمان ہے اور سب لوگوں کو آتا بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. سبحان اللہ بے شک اور فرمایا میں مومن ہی اسے مانتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس ایک فرمان پر زندگی گزاری جا سکتی کہ میں نے بہترین تحفہ نکال کے دوست کو دینا ہے، میں نے جو مجھے بڑا اچھا لگے وہ پڑوسی کو دینا ہے. آپ اس پہ با مقصد رہیں، بے مقصد ہم نہ تھوڑے تھوڑے. یعنی زندگی کا مقصد فوٹو بن گیا، اللہ مقصد یہ بن گیا کہ یار وہ کسی طریقے میرا نام ہو جائے. لوگ جناب وہ سارے عہدے بتا دیتے ہیں. میرے ساتھ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ میرا کارڈ ہے، اب آپ اپنا کارڈ بھی دیں. تو میں کہتا ہوں میں نے تو زندگی میں کبھی کارڈ بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہیں کبھی بنوایا اور کبھی نہیں بنوایا. ضرورت نہیں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی خوشبو ہو نا، جیب میں بھی پڑی ہو تو خوشبو ہونی چاہیے. خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، سبحان اللہ بے وہ آ شک جایا کرتی ہے. بے مقصد کام کریں گے نا، اگر الجھ جائیں گے، اگر الجھ جائیں گے کہ وہ فلاں جگہ میرا نام ہو جائے، دو لوگ میرا، یہ ساری رشتہ داروں کی لڑائیاں کیا ہیں ہماری؟ ڈھونڈ لے ٹٹول لے رشتہ داروں کے آپس میں لڑائیوں میں ایک کی بات نکلے گی کہ اے نا میں نے پوچھا نہیں تھی، فلاں جگہ مجھے شامل نہیں کیا تھا، مجھے چودھری نہیں مانا لہذا میں ناراض ہوں. بھئی آپ کیا ہیں؟ کیوں پوچھیں؟ آپ اپنی زندگی میں نکلیں نہ باعث سے کوئی بڑا، بلکہ بعض لوگ بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی. نوجوان غور کریں، باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ پہ صرف کرتے ہیں. جو اللہ نے انہیں نعمت دی ہوتی ہے وہ بھی غلط جگہ پہ صرف ہو جاتی ہے. ایسے ہی الجھاؤ میں کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی کسی کو کچھ سنایا، کبھی ضائع ہو جاتا ہے انسان. با مقصد کام. وہ ہارون رشید کے سامنے نا ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ میں نے نا کرتب دکھانا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات میری اچھی لگی تو میں انعام دوں گا. یہ آتے تھے نا بازیگر، مداری بھی کہتے تھے پنجابی میں لوگ ان کو، تو وہ آ کے کرتب دکھاتے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی چیز پسند آئی تو دیکھ لیں گے. اس نے نا کچی دیوار میں ایک سوئی پھینکی، سوئی کے پیچھے سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. اس نے 12 سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے پہلی سوئی پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی. پھر دوسری جب اس نے سوئی پھینکی تو نشانہ اتنا تگڑا تھا، وہ جو سوئی دیوار میں لگی ہوئی تھی اس کے سوراخ میں جا کے سوئی پہ وصل ہو گئی، پہلی سوئی. پھر دوسرا نشانہ اتنا بہترین تھا، اس نے پھینکی تیسری سوئی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے پیوست ہوئی. 12 سوئیاں اس نے پھینکی ایک دوسرے کے سوراخ میں جو لڑی بن گئی. اب لوگ حیران ہو گئے کہ کمال بھائی اس کا نشانہ ہے اور اتنا باریک اور اتنی زبردست صلاحیت. کسی نے 100 روپیہ دیا، کسی نے 200 دیا، کسی نے 400 دیا، لوگ انعام دینے لگے. اب اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید تگڑا آدمی ہے، یہ ذرا زیادہ پیسے دے گا، بادشاہ ہے، یہ کچھ ہے دے تاکہ بات بنے. جب اس نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا تو ہارون رشید کہنے لگے اس کو لے جاؤ، ستون کے ساتھ باندھ کے 80 کوڑے مارو. اس نے کہا بادشاہ کمال آدمی ہے تو، میں انعام لینے آیا ہوں اور تو مجھے کوڑے مروا رہا ہے.
تو ہارون رشید کہنے لگا تجھے کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنی اچھی صلاحیت دی ہے اور تو کرتب دکھانے میں ضائع کر رہا ہے. اللہ نے اتنا باکمال نشانہ دیا ہے اور تو ضائع کر رہا ہے، مداریگر بن گیا. سونی آواز دی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی کی ثنا خوانی کرو، اور اس کو بیچنا شروع کر دیا 20-25 اللہ نے صلاحیت دی کہ رسول اللہ کے دین کی بات کرو اور اس کو فار سیل کر دیا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے نہ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. کہا یہ تم نے کہا اپنی صلاحیت ضائع ہو، خدا کے بندے آ فوج میں بھرتی ہو. اتنا اللہ نے بہترین نشانہ دیا ہے، رب رسول کے دشمنوں پہ نشانہ لگا. کوئی کرنے والا کام کر، تو کہاں بازیگر بن کے بیٹھ گیا. ایکم احسن عملا، بہترین کام کریں زندگی میں، اپنی صلاحیت ضائع نہ کریں، وقت ضائع کر کے نہ چلے جائیں دنیا سے با مقصد. اور یہ جو ہم نے کام شروع کیا نا کہ میرے 10 مکان بن گئے اور میرے اتنے پلاٹ بن گئے اور میری کار کوٹھی بن گئی تو میں کامیاب ہوں، تو بھائی نہیں، یہ بے ذائقہ ہے دنیا ساری بے لذت ہے. اب دیکھ لینا کبھی ملنا قریب جا کے، جو جتنا امیر ہو گیا اتنا بے چین ہو گیا. بے شک. جب تک انسان غریب رہتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا ذاتی تعلق ہوتا ہے، جب اس کی جیب بھر جاتی ہے تو رشتے بھی جیب کے ہو جاتے ہیں. بے شک. پھر تو جیب کے تعلقات، پیسے کا لین دین، پھر تو کوئی مخلص دوست ڈھونڈنے سے ملتا ہے. زندگی کے اندر اتنا الجھاؤ نہیں، ضرورت کے لیے جائز استعمال کرنے کی اجازت ہے، پر اتنا جتنا ہم الگ گئے. میرے بھائی لمبے چوڑے مکان، مسافر بھی کبھی مکان بناتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے جانا ہے. یہاں جو بندہ ہمارا ایم ایل اے بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے نا، پھر اس کو ایک مکان لاہور میں بھی بنانا پڑتا ہے، اور اگر وہ منسٹر بن جائے تو پھر اسلام آباد میں بھی رہائش رکھنی پڑتی. پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ چلو ہوں تو انہیں پتہ لگے گا. صرف وزیر نہیں، پیر بھی بنا دینے ہر شہر میں. ہاں ان کی بھی گاڑیاں تگڑی ہوتی ہے نا جی. گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا. عزیز بھائی کیا مطلب لوگوں نے مال دولت اور کیا، اور اچھا لوگوں کو کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے ہیں. درس فقیری کا، اپنا انداز امیری کا. یہ کیا آپ درد سکھا رہے ہیں میاں؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر فاروق، 24 لاکھ مربع میل. اور حکومت ملنے سے پہلے بھی بڑے وزادار تھے، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، کاروبار بھی آتا تھا، جانور پالنے بھی آتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن اتنا بڑا حکمران دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مقروض تھے. کیوں بھلا مقروض تھے؟ وہ چاہتے تو ہر شہر میں گھر بناتے، کیوں نہیں بھلا بنایا؟ پتہ کیوں نہیں بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تو محبوب کریم نے فرمایا تھا عمر میں تیرا جنت میں مکان دیکھ آیا ہوں. حضور فرمانے لگے دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، حور بھی بیٹھی تھی، اور مجھے اتنا اچھا لگا تیرا گھر، اتنا اچھا لگا تیرا مکان کہ میں نے چاہا اندر سے جا کے دیکھوں. سبحان اللہ. پھر مجھے خیال آیا کہ عمر غیور ہے، وہ کہے گا کہ قانون دین تو یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. تو میں نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کے تو قدموں کا برکت صدقہ ہے. وہ یارو جن لوگوں کو پتہ تھا نا جنت میں ہمارے محلات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے رب نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ نعمتیں بھی عطا کرے گا. آخرت کی نعمتوں پر توجہ کرنا، اور تھوڑا سا بچے دنیا داری. ہم تو میرے بھائی، میں آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے ایک بات ہے، دنیا داروں کو نہیں، مذہبی لوگوں کو بھی فوٹو کا شوق ہو گیا، مذہبی لوگوں کو بھی شوق ہو گیا کہ مطلب کوئی کسی طریقے سے نہ کوئی پوسٹر چھپ جائے نا. کہتے رہتے ہیں دوستوں سے یار نہ تصویریں لگایا کرو اشتہاروں پہ، لیکن پتہ نہیں کیا بنتا جا رہا ہے اور یہ مستقبل میں کیا بنے گا اور ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں.
کہ تو کہاں آخر ہم نے جانا ہے روز نئی پکچر کے چکر میں، کہاں تک ہم نے سفر کرنا؟ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، دور سے لوگ آتے تھے سفر کر کے اور کہتے تھے پیر صاحب دور سے ہیں، کوئی نصیحت کرتے، کوئی اچھی بات لکھتے، اور ان سے بات کرتے کرتے اپنی طبیعت پہ بھی اثر ہوتا۔ لیکن اب تو صاحب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جیسے بھی ہو ایک فوٹو کھنچوا دیں۔ کہاں الجھ گئے لوگ؟ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویریں یار، سبحان اللہ، ذرا گردن جھکائی دے۔ پھر جب بندہ اتنا زیادہ دل لگا لیتا ہے نا دنیا داری سے، اتنا زیادہ الجھ جاتا ہے دنیا داری میں، او میرے یارو، پھر وہ آخرت میں وہ جو اسے مقام ملنے والا ہے جہاں جا کے وہ حضور کی زیارت کرے گا، پھر اس طرف توجہ دیکھیں نا آپ۔ جب ساری سہولیات اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر لیں گے تو پھر مرنے کو کیسے دل جائے گا؟ صحیح بات، پھر کیسے دل کرے گا؟ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ توبہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں میں عطار تھا، عطر بیچتا تھا۔ عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ عرب شریف کے اندر جب ہم مسجد نبوی شریف یا بیت اللہ شریف کی حاضری سے باہر نکلتے ہیں تو جہاں سنار کی دکان ہوتی ہے نا اس کے ساتھ عطر والی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے۔ اتنا مہنگا کاروبار ہے یہ آج بھی، تو بڑا مہنگا کاروبار تھا۔ اور میں نے جناب وہ شیشیاں بڑی مہنگی بوتلیں خوشبو کی رکھی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، جب اللہ کو منظور ہو، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے محنت کی تو میں دین میں آگے نکلا ہوں، بھائی محنت سے نہیں، جو بھی گیا خدا کے فضل سے۔ سبحان اللہ، بے شک، میں بے سچی شک، بات بتاتا ہوں، اللہ خود ہی بندوبست کر دیتا ہے۔ بے شک، نکمے لوگ میری طرح کے بالکل بیکار لوگ، ان سے بھی کام لینا چاہے تو لے لیتا بے ہے، شک، صرف اللہ کی تقسیم۔ باقی انسان جتنا مرضی دعویٰ کرتا پھرے وہ دعویٰ ہی ہے، سچ یہی ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہتے ہیں رب کریم کا ارادہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ کی طرف لے جائے اور توجہ کرائے میری ادھر۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی دکان پہ روٹین میں بیٹھا کاروبار کر رہا تھا تو ایک درویش سے سادے سے بزرگ آ گئے اور آ کے نا انہوں نے خوشبو دیکھنی شروع کر دی، بوتلیں دیکھنی شروع کر دی۔ میں سمجھا دکان گاہک ہے، کوئی خریداری کرنے ہے، ایک بوتل بھی دیکھی، دوسری بھی دیکھی، تیسری بھی دیکھی، چوتھی بھی دیکھی۔ تو سیانے جو ہوتے ہیں نا سیل مین، وہ گاہک کو جانے نہیں دیتے۔ اللہ کرے دیندار دین کے مبلغ بھی سیانے ہوں، سبحان اللہ، یہ بھی جانے نہ دے، یہ بھی جانے نہ دے، دین سکھا کے ہی بھیجے۔ لیکن باقی سارے لوگ کہتے ہیں میں نے سکھانا ہے، دیندار کہتا ہے سیکھنا ہی تو سیکھو۔ یہ ہونا سے، میں اکثر کہتا ہوں اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو لوگوں کو طریقہ آتا ہے۔ 50,000 کی ضرورت پڑ جائے نا کسی سے، فون کرتے جناب کدھر ہو، وہ کہتا ہے کام بتاؤ، کہتا نہیں ٹیلی فون والا نہیں، ملوں گا تو بتاؤں گا، کہتا میں تو 2 بجے ملوں گا، کہتا تو 3 بجے ملے۔ پھر ملنے کے بعد بھی ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگتا، پہلے منت کرتا ہے، مجبوری بتاتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے تیرے سوا کسی نے دیے نہیں۔ یہ پوری طرح اس کو قائل کر لیتا ہے، واپسی وقت پہ دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، تو آخر میں کہتا ہے یار مجھے 50,000 چاہیے۔ یار جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے طریقہ آتا تھا، اور جب نماز کے حق میں قائل کر دیتا، ہاں ہاں، جب تو نے داڑھی کے حق میں قائل کرنا تھا، قرآن مجید صحیح پڑھنے کے حق میں قائل کرنا تھا، پھر کیوں نہیں طریقہ آیا؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین کہتے ہیں بابا جی دیکھ رہے تھے شیشیاں خوشبو کی، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے کہا بابا جی کیا دیکھ رہے، مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ رب کا بندہ، باتوں میں اثر، فرمانے لگے پتر چاہیے تو کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے۔ اللہ اکبر، میں دنیا دار تھا، غصہ آیا، بابا کیوں مشکل سے نکلے گی؟ تو فرمانے لگے اتنی مہنگی مہنگی تم نے چیزیں رکھی ہیں، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانا پلاٹ، کبھی فلانا بینک اکاؤنٹ، کبھی وہ کیا کوٹھیاں کاریں، تو تیرا دل کرے گا چھوڑ کے مرنے کو، مشکل ہو جائے گا تیرے لیے۔ تو نے دنیا داری بڑی کٹھی کر دی، زہد والی زندگی وہ تو نے نہیں اختیار کی، اتنا کچھ تو نے دنیا میں داؤ فریب کر کے بھی اکٹھا کیا، اور معاذ اللہ تو اتنا، اب تو کیسا چھوڑ کے مرے گا؟ کہتے مجھے اور غصہ آیا، میں نے آگے بڑھ کے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی، تو بتا تیری جان کیسے نکلے گی؟ بابا جی نے کہا ادھر آنا، بازو تھاما میرا، فرش پہ بزرگ لیٹ گئے،
کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز پا اللہ فرش فرشتے بانگا ملیاں نی مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا نہیں مرنا اتنے مر گیا ہی کوئی ہور آلے بھارت شاہوں کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی اور لوگوں یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی یاد رکھنا اگر تو ایکم احسن عملہ پہ غور کرو گے تو پھر زیادہ دل نہیں لگاؤ گے آپ ضرور کمائی کریں رزق حلال کی فضیلت ہے لیکن فقط دنیا دار نہ بنو بات اور سنیں میں بات ختم کروں پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں دنیا میں اچھا وقت گزارا اپنے معاملات با مقصد کیے پھر جب مرے پھر دو نظریے دین کے ایک ہے اللہ کا نافرمان ایک ہے مجرم حلال حرام کی تمیز نہیں کی ساری زندگی غیر محتاط گزاری مجرم اس کا انداز اور ہے اور ایک ہے متقی اس نے احتیاط سے وقت گزارا حلال حرام کا خیال کیا جس نے اپنی زبان کو آنکھوں کو خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ان دونوں کا انجام مختلف ہے متقی کا انجام یہ ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا خالی ترجمہ ہی بڑا شاندار ہے رب فرماتا ہے وہ جو متقی ہوں گے نا انہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا یعنی وہ مہمان جن کا میزبان رب قریب ہے وہ مہمان وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا جو مجرم ہوں گے وہ دوزخ کی طرف پیاس سے ہانگ کے جائیں گے جس طرح چرواہا بکریاں ہانگ کے لے جاتا ہے یوں ہانگ کے جائیں گے لیکن جو متقی ہوں گے یہ یاد رکھیں کہ قبر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ قبر بند ہے ایک کھڈا ہے گڑا ہے اندر کوئی انتظام نہیں ہوا کا آکسیجن کا ایسی جگہ ہے جہاں دم گھٹے گا جہاں بڑی خطرناک کیفیت ہوگی بالکل ہے دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا ہے ایک قبر کی حالت یہ ہے اور ایک قبر کی حالت پتہ کیا ہے سب کو نہیں ڈرنا چاہیے سب کو خوف نہیں کھانا چاہیے وہ تو ہمیں اپنے اعمال دیکھ کے ڈرنا چاہیے ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڈا ہے گڑا ہے اور ایک قبر کی حالت یہ ہے کہ وہ باغ ہے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ قبر باغ میں جاتے ڈر آتا ہے باغ میں تو بندہ ٹائم نکال کے جاتا ہے شوق سے جاتا ہے سکون کرنے جاتا ہے قبر باغ ہے باغ اور باغ بھی معمولی نہیں رہو گا تم میں ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ بھی وہ والا جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہ کہ پچھلے دنوں کرونا ہے نا تو بڑا خوف بڑا پینک بڑا ڈر بڑا ڈپریشن ہو مریں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا وہ کسی اور کی بات ہے وہ تو رسول اللہ کا ماننے والا سبحان اللہ کسی دے باغ میں جانا ہے اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے ہمارے ہاں پاس چراغ ہے نا وہاں کے لیے حضور کی محبت کی روشنی قبر کے معاملے میں وہ جو خوف ہے وہ جو آخرت کے معاملے کے اندر بڑا پینک ہے اس میں مبتلا نہ ہو بس اپنی زندگی حسین گزاریں میں بات ختم کر رہا ہوں کچھ لوگوں سے ساری زندگی لوگ تکلیف میں رہتے ہیں اگر تیری زبان تلخ ہے نا تو تیری بیوی کی رات کی نیندریں حرام ہیں اس کو تم نے کہاں کھڑا کر اگر تیرا لہجہ سخت ہے تو پالنے والی ماں بھی سوچ کے بولتی ہے کہ اسے کام کہوں کہ نہ کہوں تو میرے بھائی ہم اگر اپنے اعمال ٹھیک نہیں نہ کرتے تو ہمارے دائیں بائیں والے لوگ اذیت میں رہتے اللہ لہجوں کی تلخی لفظوں
اور اب تو خیر بڑے سیانے لوگ دنیا میں آ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، ہاں تو بات کہتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سجدہ صاف کریں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی میں سچا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں؟ یہ آپ کو کس نے سبق پڑھایا؟ یہ کہاں سے آپ نے استدلال کیا؟ یہ کہاں سے آپ نے دلیل پکڑی؟ او خدا کے بندو، کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول کائنات علیہ السلام نے بولا ہے، بے شک، اور اتنا بے شک۔ میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا۔ ہاں سبحان اللہ، بے آپ شک نے بے کہاں شک سے بے بات شک۔ لے لی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، ہاں کیونکہ سچ حقیقت ہوتا ہے اور حقیقت کو دل قبول کر لیتا ہے۔ اے اس سبحان لیے اللہ۔ یہ انداز نہ زندگی میں اختیار کریں کہ فلانی چیز ایسی ہے اور فلانی چیز ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ خلافت، آچاریہ۔ نعرہ حیدری، جائے۔ علماء اہل سنت۔ اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کریں، کوشش کریں کہ سارا دن غور کریں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں میری آخرت کا نفع ہے کہ نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، رب دل کو بھی سکون دے سبحان اللہ، بے شک اصل بے شک۔ ورنہ اگر دنیا داری کے لیے تو دین کا کام بھی کیا جائے تو بے چین کرتا ہے، بے چین کرتا ہے۔ اگر دین کا کام بھی دنیا داری کے لیے کیا جائے تو وہ بھی بندے کو بے چین رکھتا ہے، اور اگر خیر کے لیے آخرت کے لیے کیا جائے تو اللہ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ یہ ایک سوال آیا ہے، میں کچھ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن جتنی سمجھ آئی ہے اتنی کا جواب دیتا ہوں کہ نافرمان بچہ جائیداد کا حقدار ہے کہ نہیں۔ کسی کو کیا دینا ہے یہ تو والد پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو کچھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ اپنے نافرمان کو دنیا دیتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کون نہیں سمجھ آئی آپ؟ آ گیا، کافر کو روٹی ملتی ہے، بالکل مشرک کو، منافق کو زمین پہ رہنے کو جگہ ملتی بالکل۔ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ ہاں بے شک۔ نافرمان بچہ ہو تو اس کو پھر بھی آنکھ نہیں کرنا چاہیے، دنیا داری یا جائیداد میں سے اسے حق دینا چاہیے۔ ہاں وہ دعاؤں سے محروم ہو گیا، یہ تھوڑی اس کی بدقسمتی، سمجھ آ گئی بات کی۔ ایک سوال اور ایک دوست نے پوچھا تھا، میں کچھ زیادہ ان معاملات کے اندر سوالوں کے جوابات کا یہ نہ کوئی نشست ہے نہ کوئی عنوان ہے، تو آپ نے فرما دیا جی نہیں ہو گئی تھی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، بات تو ہو گئی۔ ایک سوال پوچھا اس کا جواب عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ میری بات پر توجہ کریں۔ کسی بھی مقامی عالم اور مقامی شخصیت کے بارے میں جب آپ کوئی بات سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس کی ایک مین وجہ ہوتی ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک تو جو چیزیں بالکل ہمارے پاس آ جاتی ہیں نا ان کی وہ قدر ہمارے سامنے رہتی ہے، ویسے ہی فطرت کا تقاضا ہے۔ جو چیز زیادہ قریب آ جائے اس کی قدر و منزلت موجود نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا زندگی میں ایک مزاج یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں نہ صرف کوتاہیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں۔ بالکل توجہ ہے میری بات؟ کوتاہی دوسروں کی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جب آپ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا اور جب آپ کسی کے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں یہ سوچ کر سوال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ۔ مکتوبات دو صدی میں نے ایک بات پڑھی تھی، آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ اس دوست کا سوال بھی ہو جائے اور ہم سب کے لیے کچھ نصیحت بھی اس میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اس کو ڈھونڈ کے لائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، اب جس کو حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں گے بھلا وہ کتنا کو نیک ہوگا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ڈھونڈ کے کہا مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے۔ اب فرمایا اس کی ڈیوٹی لگاؤ کہ جو بستی میں سب سے برا بندہ ہے وہ ڈھونڈ کے لائے۔
میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی تو صرف ہم ہی نیک بچنا تھا، ہاں باقی تو کوئی اور نیک تھا ہی نہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا بھی تیری اس نیک آدمی سے کہا تیری ڈیوٹی ہے کہ تو سب سے برا بندہ بستی میں ڈھونڈ. اس نے کہا جی نہیں اتنی جلدی تو نہیں، میں میرے لیے تو مشکل ہی بڑا ہے اور میں وہ تیرے لیے حکم ہے ڈھونڈ. اس نے کہا 3 دن کی مہلت دے. 3 دن کی مہلت ملی. 3 دن کے بعد پتہ اس نے ایک آدمی نے کیا کیا، اس نے اپنے گلے میں رسی ڈالی لا کے حضرت کلیم کے دست پاک میں دی. کا حضور میں نے غور کیا ہے کچھ اور لوگوں کی غلطیاں بھی میرے سامنے آئی تھیں پر وہ یقینی نہیں تھی، لیکن جو میری غلطیاں تھیں وہ یقینی تھیں. ہاں سبحان دوسروں کی غلطیوں کا مجھے شک تھا، اپنی غلطیوں کا یقین تھا، لہٰذا میں ہی برا ہوں سب سے. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اس بندے کو جو میری بارگاہ میں فضیلت ملی ہے نا وہ اسی عاجزی کی وجہ سے ملی. اس انکساری نے اسے بڑا کر دیا اپنی زندگی کے اندر. مطلب تھوڑا سا نا اگر کوئی واقعی واضح شرعی قباحت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہلکی پھلکی باتیں دے کے اور ان پر بھی رکے شروع اگر ہم کر دیں گے اور ایسی باتیں جن پر شریعت حکم بھی نافذ نہیں کرتی تو اس پہ پھر ہم اگر خود آگے بڑھ کر کوئی زیادہ شدت کرنی شروع کر دیں گے تو وہ معاملہ ٹھیک. اور دوسری بات ایک اور بھی برسبیل تذکرہ عرض کر دوں، دین صرف اپنے حق میں نہیں یاد کرنا چاہیے، دین کل کا کل ہمیں آنا چاہیے. بے شک عورتوں نے یہ حدیث اچھی طرح یاد کی ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہاں یہ بات بیویوں کو بڑی یاد ہوتی ہے اور مردوں کو بھی پورے دین میں سے یہ مسئلہ پورا یاد ہوتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں. کل دین میں سے صرف اتنا یاد ہے کہ 4 شادیاں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتا ہے کتاب کے بعد اسے پہ ایمان لاتے ہو بعض کا کفر کرتے ہو. سارا دین سارا کل صرف 4 شادیاں ہی جائز نہیں، داڑھی بھی بڑی ضروری ہے دین میں. اس پر بھی کبھی کلام کر لیں. نماز بھی بڑی ضروری ہے. رزق حلال جو نہیں کھاتا اس کے تو سارے اعمال ہی قابل قبول نہیں. اللہ تو باقی بھی چیزوں پر توجہ دیں کہ صرف ایک ہی بات پورے دین میں سمجھ آئی ہے کہ 4 شادیاں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم چیزوں کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے دین کو استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا